صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2076 کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، ناشتے کے لیے، تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں، یعنی بغیر کھائے پیے، اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے، اور پھر نفلی روزہ ظاہر توڑ دیں گے، اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے۔ یہ حنفیوں کا بالکل باطل موقف ہے، جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب تو ہے نہیں ہے، تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دیں، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ البتہ فرض روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے گا تو میں پچھلی دفعہ اس کے کفارے کے حوالے سے ڈسکشن کر چکا ہوں، تو یہ نفلی اور فرض روزوں کا فرق سمجھیے گا۔ پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2001 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے، اور سیدہ عائشہ نے یعنی وہ پردے میں بات کی، یعنی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلوع فجر اس حال میں کرتے کہ آپ جنوبی ہوتے، یعنی آپ پر غسل فرض ہوتا۔ اب احتلام والا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ کریٹیکل ہے، وہ تو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق کی وجہ سے یعنی پری پلانڈ، آپ کو پتہ بھی ہوتا کہ میرے پہ غسل فرض ہے، آپ رات کو غسل کر کے نہ سوتے بلکہ اسی طریقے سے سو جاتے، اور صبح اس حالت میں اٹھتے کہ آپ جنوبی ہوتے اور ختم سحری بھی ہو چکا ہوتا، یعنی طلوع فجر بھی، یعنی آپ نے سحری بھی نہیں کی ہے اور غسل بھی نہیں اتارا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں روزہ رکھ لیا کرتے۔ یعنی روزہ رکھنے کے لیے جنوبی شخص کا غسل اتارنا ضروری نہیں ہے، بغیر غسل اتارے بھی وہ سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل کر لے، یا اگر فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد اٹھائے تو 8 پیرا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو بعد میں غسل اتار لے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہوا۔ اور یہ بڑی ڈیٹیل حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو جب تک غسل نہیں اتارے گا وہ شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے جواب میں اما عائشہ نے جب یہ حدیث سنائی تو سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے فتوے سے رجوع کیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 30 سال تک بعد میں بھی یہ غلط فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب سیدہ عائشہ سے ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے رجوع کیا۔ تو اگر امام ابو ہریرہ سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے جو سب سے بڑے محدث ہیں، تو امام حنیفہ سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے۔ کہتے نہیں امام حنیفہ کو کیوں غلطی لگ گئی؟ بھائی حضرت ابو ہریرہ جو سب زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی، وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ بغیر غسل اتارے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اور کسی کو غلطی کیا نہیں لگ سکتی؟ بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ اور امام مالک کا جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی روئے عرض پہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو، سوائے ان کے، ان کی ہر بات مقبول ہے، کوئی مردود نہیں۔ اور پھر فرمایا کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اختلاف نہ کیا جا سکے، ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔